اب ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، جب ہم حاضر ہوتے ہیں ان کے مزارات کے اوپر، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کا شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اور ہم ان چیزوں کو اپنی عقیدت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ ہر وہ امر، ہر وہ کام جو شریعت سے متصادم ہو وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی درجے میں کم از کم وہ حرام یا مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان اولیاء اللہ کی پہچان کے تعلق سے، میں نے جیسے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کو تقوی سے اور ایمان سے لبریز کیا ہوتا ہے، اپنی معرفت سے ان کو لبریز کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے سوائے اللہ اور رسول کے، انہیں کسی کا خوف اور کسی کا غم نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مرید کے، کسی پبلک کے یا کسی دوسرے تیسرے کے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر یہ محتاج ہوتے ہیں تو اپنے رب جل وعلا کی ذات کے محتاج ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیشہ ان کی توجہ ہوتی ہے، اور اسی کے حکم سے اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے یہ تصرف بھی فرماتے ہیں۔ اب ہم جب اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پورا واقعہ موجود ہے اس تعلق سے کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے تیرے کسی برگزیدہ بندے سے ملاقات کرنی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اور پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس سے چند چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں مختصراً اگر عرض کروں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا اور ان کے درباروں کی طرف رخ کرنا، سفر کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت سے ہے، لیکن اگر نیت عقیدہ صحیح، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں یا کسی دربار پہ چلے جائیں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے باعث ثواب نہیں، باعث عذاب بن جائے۔ اور اسی طرح ان اولیاء اللہ کے جب ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے فیضان روحانی حاصل کریں، اور یہ بھی اسی واقعے سے ثابت ہوتا ہے، ورنہ ایک نبی کو حضرت خضر کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور حضرت خضر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، اس میں اختلاف ہے۔ تو چاہے وہ نبی ہیں تو گویا ایک نبی کا ایک نبی کے پاس جانا فیض روحانی کے لیے، اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو تو دوسرے بندے کو اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اگر وہ ولی ہوں تو بدرجہ اولا پھر ثابت ہوتا ہے کہ ایک ولی کی بارگاہ میں دوسرے بندے کو جانا چاہیے، اگرچہ وہ جانے والا بندہ خود اس سے بہتر ہو، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک اس کی نشانیوں میں سے، جہاں ان کی ملاقات ہونی تھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ یہ مچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھون کر کے اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی، نشانی یہ تھی کہ جس جگہ میرا وہ برگزیدہ بندہ خضر ہوگا اس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ تو گویا جہاں اللہ کے ولی ہوں وہاں جب مردے زندہ ہو جاتے ہیں تو جو مردہ دل ان کی بارگاہ میں جائیں، ان کے مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو گویا اولیاء اللہ جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارا دل اور دل کا جو اطمینان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایمان و یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے
کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے. چونکہ اللہ کا علم ہے, سارا ذاتی علم اسی کا ہے, صفاتی سارا کچھ اس کا ہے, ازلی ابدی ہے. تو وہ اپنے علم سے جب کسی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اپنا ولی چن لیتا ہے, تو پھر اپنے اس بندے کو وہ محتاج نہیں رکھتا, بلکہ اپنی طاقت سے اس کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے. اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, اس کا بھی ایک وقار اور اس کی بھی ایک عظمت ہوتی ہے. اس کے پاس یہ علم ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہو کہ جو میرے پاس بندہ آ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاؤ تو اپنے دل سنبھال کے بیٹھا کرو, اور جب تم علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھا کرو. چونکہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا اور ان سے فیض حاصل کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں ولی تو ولی ہیں, ان کے یہاں ان کے عقیدے کے مطابق کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ اہل سنت کا, اور یہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان سے فیض روحانی جس طرح ان کی ظاہری زندگی میں حاصل کیا جا سکتا ہے, اسی طرح بعد وفات بھی وہ آنے والے بندوں کو جو ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنے روحانی فیضان سے ان کو مالا مال کرتے ہیں. مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ, اسی تعلق سے یہ حدیث پاک ہے, ایک دلیل کے طور پہ میں اس کو پیش کروں گا. آپ مولا کائنات خود ولایت کے امام ہیں, اور یہ ولایت کے سارے سلسلے آپ سے جڑتے ہیں جا کر کے, اور آپ کے واسطے سے سرکار کی بارگاہ تک ولیوں کو بھی پہنچاتے ہیں, اور ولیوں کے جو غلام ہیں ان کو بھی یہ پہنچاتے ہیں. سارے سلسلے سرکار مولا کائنات کے ساتھ جا کے وابستہ ہو جاتے ہیں. سرکار مولا کائنات خود فرماتے ہیں, مشکات شریف کے اندر موجود ہے, کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ فرماتے ہیں کہ شام میں ابدال ہوں گے. ملک شام کا ذکر کیا سرکار نے کہ ملک شام ایک ایسا علاقہ ہے اس کے اندر ابدال ہوں گے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. کوئی غوث ہوگا, کوئی ابدال ہوگا, کوئی عارف ہوگا, کوئی ولی ہوگا, کوئی سالک ہوگا. یہ الگ الگ ان کے کچھ ایسے زمرے ہیں کہ اس کے اعتبار سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھے. سرکار مولا کائنات نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ملک شام کے اندر ابدال ہوں گے اور ان کی تعداد 40 ہوگی. اور آگے فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے, جب ان میں سے کوئی ایک ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دے گا. پتہ کیا چلا کہ یہ ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے, ہمیشہ. ایک ان میں سے وفات پا گیا تو دوسرے نے اس کی جگہ لے لی, پھر کسی نے وفات پائی پھر اس کی, یعنی یہ 40 کا عدد ہمیشہ رہے گا. اور آگے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے گا. یعنی جو بارش کا سلسلہ ہوگا وہ ان کے وسیلے سے ہوگا, انہی کے وسیلے سے فتح و نصرت کے فیصلے ہوں گے, فتح و شکست کے فیصلے ہوں گے. یعنی کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے تو جو نظام باطنی ہے وہ ان کے زیر انتظام ہوگا. ان ابدال جن کی تعداد 40 ہوگی, تو اگر کسی کو اپنے دشمنوں پر فتح ملے گی تو وہ بھی انہی کے وسیلے سے ملے گی. کسی کو بارش کے قطرے ملیں گے وہ سیراب ہوگا انہی کے وسیلے سے ہوگا. اور انہی کے وسیلے سے مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہی ابدال کے طفیل اہل شام سے عذاب کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا. یعنی ہمیشہ کے لیے ایک نظام باطنی رکھا, اور اس نظام باطنی سے ہمیشہ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک, اور اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا, مشارق الانوار کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور موجود ہے, جس کے اندر یہ موجود ہے کہ جب بھی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کا معمول بھی دیکھنا ہے, کیا قرآن و سنت کو انہوں نے نہیں سمجھا؟ امام شافعی جیسا امام اور امام اعظم جیسا امام
क्या ये कोई कम लोग थे कुरान और सुन्नत? तो इन्होंने हमें समझाया और इस उम्मत पर इनका बड़ा एहसान है। सैयदना इमाम शाफई हर साल जब भी फिलिस्तीन से बगदाद शरीफ के लिए आते तो सैयदना इमाम अबू हनीफा की कब्र पर तशरीफ लाते, वहां हाजिर हुआ करते, और सैयदना इमाम आजम की कब्र के पास जो मस्जिद है उसके पास आप आते, वहां पर आके नफिल पढ़ते। और नफिल चूंकि हजरत इमाम आजम के यहां रफा यदैन नहीं है, इमाम शाफी रफा यदैन के कायल है, उनकी अपनी तहकीक है, उनका अपना इज्तिहाद है। तो जब वहां हजरत इमाम आजम के यहां उनके मजार पर वो नफिल पढ़ते आकर के जो करीबी मस्जिद थी उसके अंदर, तो हजरत इमाम शाफी का ये मामूल रहता कि वो अपने इज्तिहाद पर अमल नहीं करते थे, यानी रफा यदैन नहीं करते, वो रफा यदैन नहीं करते। आपके शागिर्दों ने पूछा कि ऐ इमाम, जब आप फिलिस्तीन से बगदाद आते हैं, इमाम आजम की कब्र पर आते हैं और यहां आपकी हाजिरी होती है, जब आप नफिल पढ़ते हैं मस्जिद शरीफ के अंदर, तो आप अपने इज्तिहाद पर अमल क्यों नहीं करते? जबकि आपकी फिक्र के मुताबिक, आपके इज्तिहाद के मुताबिक, आपके मानने वाले भी आपके इज्तिहादात पर अमल करते हैं, और आप यहां आकर ऐसा क्यों नहीं करते? तो आप फरमाते हैं, इमाम शाफी जवाब देते हुए, मुझे यहां पहुंचकर इतने बड़े इमाम के सामने अपने इज्तिहाद पर अमल करते हुए शर्म आती है। ये औलियाउल्लाह, क्योंकि अब इस बात से ये अकीदा तो साबित होता है कम अज कम कि हजरत सैयदना इमाम शाफई का ये अकीदा था, अगरचे इमाम आजम अपनी कब्र में मौजूद हैं, दुनिया से बराह रास्त जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन मुझे देख रहे हैं, मेरे अमल को देख रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, इन्हीं वाला अकीदा होता कि जो मर गया तो उसका कोई मकाम ही नहीं, वो मर के मिट्टी में मिल गया, तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? इसी तरह हजरत रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मैंने गुज़िश्ता जुमा को यह कहा था कि जो वली होता है, वली मुत्तकी होता है, उसकी विलायत की पहचान उसका तकवा है और उसका ईमान है, और उसके साथ वो मर्तबा इल्म पर फाइज होता है। चूंकि कुछ लोग इस दौर में जहां मर्तबा मिलायत की सिरे से इनकार करते हैं, वहीं मर्तबा इल्म का भी इनकार करते हैं। तो उस ताल्लुक से हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म एक पोशीदा खजाने की मानिंद है। जो इल्म है, इल्म ज़ाहिरी, इल्म शरीयत जिसको हम कहते हैं, वो एक पोशीदा खजाने की मानिंद है, जिससे उलमाए रब्बानियीन ही वाकिफ होते हैं। ये उलमाए रब्बानियीन कौन है? उलमाए रब्बानियीन ही औलियाउल्लाह हैं। ये उस हकीकी इल्म से वाकिफ होते हैं जब वो इल्म की बातें जब बयान करते हैं, तो जो मगरूर लोग होते हैं, जो तकब्बुर वाले होते हैं, जिनको अपने ऊपर फख्र होता है, अपने इल्म पर फख्र हो या अपनी किसी चीज दूसरी चीज पर फख्र हो, जाहिरी चीज पर, उनके ताल्लुक से जब मगरूर लोग उनकी इस आवाज को सुनते हैं, उनके इल्म को, तो वो इनकार करते हैं।